بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ وہ 4 گدھوں کو ہانک رہا تھا۔ ان گدھوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے ان گدھوں کے ہانکنے اور سامان کے بارے میں پوچھا۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ تجارت کا سامان ان گدھوں پر لدا ہوا ہے اور خریدنے والوں کی تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر پوچھا، پہلے گدھے پر کیا سامان ہے؟ ابلیس نے کہا، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ ابلیس نے کہا، بادشاہ۔ دوسرے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے؟ ابلیس نے کہا، حسد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون خریدے گا؟ شیطان کہنے لگا، علماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیسرے گدھے پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، خیانت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا کہ تاجر۔ پھر چوتھے گدھے کے بارے میں پوچھا کہ اس پر کیا لاد رکھا ہے؟ ابلیس نے کہا، مکر و فریب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اسے کون خریدے گا؟ شیطان نے کہا، عورتیں۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عابد ایک راہب کے پاس سے گزرا۔ اس نے راہب سے بات چیت کی اور پوچھا کہ تم اس گرجا گھر میں کب سے ہو؟ اس نے کہا، 60 سال سے۔ اس نے پوچھا کہ 60 سال کیسے رکے رہے یہاں؟ اس نے کہا، بس گزر گئے، دنیا گزر رہی ہے۔ عابد نے پوچھا، موت کو کس طرح یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اس پر کوئی ایسا وقت بھی گزرے کہ وہ اس میں اللہ کو یاد نہ کرے، اور میں تو کوئی قدم اٹھانے کی اور اسے رکھنے کی سکت نہیں پاتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رکھنے سے پہلے ہی میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر عابد رونے لگے۔ راہب نے کہا کہ تو کھلم کھلا ایسے رو رہا ہے تو تنہائی میں کیسے روتا ہوگا؟ عابد نے کہا کہ میں افطار کے وقت روتا ہوں اور اپنے آنسو پیتا ہوں، اور میرا کھانا میرے آنسوؤں میں بھیگ جاتا ہے۔ جب نیند مجھے بستر پر گراتی ہے تو میرا بستر میرے آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ راہب نے کہا کہ اگر تو ہنس رہا ہو اور تجھے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہو تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو روئے اور اللہ پر احسان رکھتا ہو۔ عابد نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ دنیا میں گدھے کی تو طرح راہب مت نے بننا کہا کہ بس وہ چاہتا کہ ہے دنیا میں پیٹ بھرے کھجور اور کے مٹی درخت میں کی لوٹ مانند لگائے۔ ہو، اللہ سے خیر اگر خواہی کھایا کرو جیسا جائے کہ کتا تو اپنے پاک مالک سے خیر خواہ اور ہوتا میٹھا ہے۔ ہو، اور وہ اسے رکھا ہو بھگاتے تو ہیں، میٹھا بھوکا ہو، رکھتے ہیں، مگر وہ ان کی اور اگر کسی چوکیداری چیز کرتا پر ہے۔ گر جائے تو نہ ابو اسے عبدالرحمن نقصان کہتے دے ہیں، اور نہ طاؤس جب توڑے۔ یہ حدیث بیان کرتے تو روتے دنیا تھے میں گدھے کی اور طرح مت فرماتے تھے بننا، کہ ہمارے بس لیے وہ یہ بھی یہ بھاری چاہتا گیا ہے کہ ہے پیٹ بھرے کہ ہم کتوں اور کی طرح مٹی اپنے میں اہل لوٹ اور اپنے لگائیں۔ آقا کے اللہ سے خیر لیے خواہی کرو، خیر جیسا خواہ کہ بن جائیں۔ حضرت کتا وہاب اپنے بن مالکان کا خیر مطربہ خواہ کا ہوتا قول ہے کہ کہ وہ دنیا اسے اور آخرت کی بھگاتے مثال ہیں، 2 سوکنوں کی ہے، بھوکا اگر رکھتے ایک ہیں کو مگر وہ راضی ان کی کرو گے چوکیداری تو کرتا دوسری ہے۔ ناراض ہو جائے گی۔ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں کہ طاؤس جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے لیے یہ بھی بھاری ہو گیا ہے کہ ہم کتوں کی طرح اپنے اہل اور اپنے آقا کے لیے خیر خواہ بن جائیں۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال 2 سوکنوں کی ہے کہ اگر ایک کو راضی کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی۔ اسی طرح کی اور مفید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔